بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے ایک سیریز شروع کر رکھی ہے جس میں ہم قرآن شریف کی کسی ایک صورت کا انتخاب کرتے ہیں اور اس کے پھر ہم معنی دیکھتے ہیں اور تھوڑے سے مفہوم کو دیکھتے ہیں، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میرا جو وائس نوٹ ہے وہ 10 منٹ سے زیادہ نہ ہو، تو اس لیے میں عربی کا متن بھی نہیں پڑھتا۔ اور اس زمانے میں آج ہم نے جس صورت کا انتخاب کیا ہے وہ سورہ نوح ہے۔ یہ مکی صورت ہے، اس کی 21 آیتیں ہیں، اور قرآن شریف میں جو صورتوں کا سلسلہ ہے اس میں اس کا نمبر 71 ہے، 71۔ تو آئیے اب ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے۔ ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا اس ہدایت کے ساتھ کہ وہ اپنے قوم کے لوگوں کو خبردار کر دے قبل اس کے کہ ان پر ایک دردناک عذاب آئے۔ اس نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، میں تمہارے لیے ایک صاف خبردار کرنے والا پیغمبر ہوں۔ تم کو آگاہ کرتا ہوں کہ اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ اللہ تمہارے گناہوں سے درگزر فرمائے گا، تمہیں ایک وقت مقرر تک باقی رکھے گا۔ حقیقت یہ ہے اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت جب آ جاتا ہے تو پھر ٹالا نہیں جاتا۔ کاش تمہیں اس کا علم ہو۔ اس نے عرض کیا، اے میرے رب، میں نے اپنے قوم کے لوگوں کو شب و روز پکارا، مگر میری پکار نے ان کی فرار میں ہی اضافہ کیا۔ جب بھی میں نے ان کو بلایا تاکہ انہیں معاف کر دے، انہوں نے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں، اپنے کپڑوں سے منہ ڈھک لیا، اپنی روش پر اڑ گئے، بڑا تکبر کیا۔ پھر میں نے ان کو ہانکے پکارے دعوت دی، پھر میں نے علانیہ بھی ان کو تبلیغ کی اور چپکے بھی سمجھایا۔ میں نے کہا، اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا، تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا، تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا، تمہارے لیے نہریں جاری کرے گا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کے لیے تم کسی وقار کی توقع نہیں رکھتے، حالانکہ اس نے طرح طرح سے تمہیں بنایا ہے۔ کہ دیکھتے نہیں کہ اللہ نے کس طرح 7 آسمان تہ بتہ بنائے، اس میں چاند کو نور اور سورج کو چراغ بنایا۔ اللہ نے تم کو زمین سے عجیب طرح اگایا، پھر وہ تمہیں اس زمین میں واپس لے جائے گا، اس سے یکا یک تم کو نکال کھڑا کر دے گا۔ اللہ نے زمین کو تمہارے لیے فرش کی طرح بچھا دیا تاکہ تم اس کے اندر کھلے راستوں پہ چلو۔ یہ سورہ نوح تھی، اس کا میں نے ترجمہ آپ کے سامنے بیان کیا۔ اس سورت کا نام نوح اس سورت کا نام بھی ہے اور اس کے مضمون کا عنوان بھی، کیونکہ اس میں شروع سے لے کر آخر تک حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ زمانہ نزول کے دور میں یہ نزول ہوئی ہے۔ یہ بھی مکہ معظمہ کے ابتدائی دور کی نازل شدہ صورتوں میں سے ہے، مگر اس کا جو مضمون ہے وہ اس امر کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہ اس زمانے میں نازل ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت و تبلیغ کے مقابلے میں کفار مکہ کی مخالفت اچھی خاصی شدت اختیار کر چکی تھی۔ اس کا صورت کا موضوع، اس میں دراصل حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ گوئی کے خاطر بیان نہیں کیا، بلکہ اس کا جو مقصود تھا کفار مکہ کو متنبہ کرنا تھا کہ تم رسول اللہ کے ساتھ جو رویہ اختیار کر رہے ہو وہ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ان کی قوم نے اختیار کیا تھا، اور اس رویے سے اگر تم باز نہیں آؤ گے تو تمہیں بھی وہی انجام دیکھنا پڑے گا جو ان لوگوں نے دیکھا۔ یہ بات پوری صورت میں کہیں صاف الفاظ میں تو بیان نہیں کی گئی، مگر جس موقع پر اور جس حالات میں یہ قصہ اہل مکہ کو سنایا گیا اس کے پس منظر میں خود بخود یہ موضوع نمایاں ہو جاتا ہے۔ پہلی آیت میں بتایا گیا حضرت نوح علیہ السلام کو کہ جب اللہ تعالیٰ نے رسالت کے منصب پر معمور فرمایا تھا اس وقت کیا خدمت ان کے سپرد کی گئی تھی، اور پھر آیت نمبر 2 سے 4 میں مختصراً یہ بتایا گیا ہے کہ انہوں نے اپنی دعوت کا آغاز کس طرح کیا اور قوم کے لوگوں کے سامنے کیا بات پیش کی۔
اور اس کے بعد عرصہ دراز تک دعوت و تبلیغ کی زحمتیں اٹھانے کے بعد، تکلیفیں اٹھانے کے بعد جو روداد حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب کے سامنے پیش کی، وہ نظر آتی ہے ہم کو آیت نمبر 5 سے 20 کے دوران۔ اس میں وہ عرض کرتے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے اپنی قوم کو رائے راست پر لانے کی کوشش کی اور قوم نے ان کے مقابلے میں کس طرح ہردرمی دکھائی۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی جو آخری گزارش ہے وہ آیت نمبر 21 سے 24 میں بیان کی گئی ہے، جس میں وہ اپنے رب سے عرض کرتے ہیں، یہ قوم میری بات قطعی طور پر رد کر چکی ہے، اس نے اپنی نکیل اپنے رئیسوں کے ہاتھ میں دے دی ہیں، انہوں نے بہت ہی مکر کا جال پھیلا رکھا ہے، اب وقت آ گیا ہے کہ ان لوگوں کی ہدایت کی توفیق سلب کر لی جائے۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی طرف سے کسی بے صبری کا مظاہرہ نہیں تھا، بلکہ صدیوں تک انتہائی صبر آزما حالات میں تبلیغ کا فریضہ انجام دینے کے بعد جب اپنے قوم سے پوری طرح سے مایوس ہو گئے، انہوں نے یہ رائے قائم کی کہ اب اس قوم کے رائے راست پہ لانے کی کوئی امکان باقی نہیں ہے، اور یہ رائے ٹھیک اللہ تعالیٰ نے اپنے فیصلے کے مطابق تھی۔ چنانچہ اس کے بعد آیت میں 25 میں ارشاد ہوا، اس قوم پر اس کی کرتوتوں کی وجہ سے خدا کا عذاب نازل ہوگا۔ اور آخری آیت میں اگر آپ غور سے دیکھیں تو حضرت نوح علیہ السلام کی وہ دعا بیان کی گئی ہے جو انہوں نے عین نزول عذاب کے وقت اپنے رب سے مانگی تھی، کہ اس میں وہ اپنے لیے اور اپنے اہل ایمان کے لیے مغفرت کی دعا طلب کرتے ہیں۔ اپنی قوم کے کافروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں کہ ان میں کسی کو زمین پر بسنے کے لیے جیتا نہ چھوڑا جائے، کیونکہ ان کے اندر اب کوئی خیر باقی نہیں رہی، ان کی نسل سے جو بھی اٹھے گا وہ کافر اور فاجر ہی اٹھے گا۔ ایک گزارش ہے مجھے آپ سب لوگوں سے، اگر آپ کو اس سورہ کا مطالعہ کرنا ہے، اس کو مکمل سمجھنا ہے، تو آپ کو حضرت نوح علیہ السلام کے جو قصے کی تفصیلات باقی صورتوں میں ہے اس کو ضرور مطالعہ کریں۔ میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر دوں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے جو باقی چیزیں بیان ہوئی ہیں وہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 59 سے 64، 59 سے 64، اور سورہ یونس میں حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں اور ان کے قصے کے بارے میں بیان ہوا 71 سے 73، اور سورہ ہود میں 25 سے 49، سورہ مومنون میں سورہ 23 سے 31، سورہ شعراء میں 105 سے 122، سورہ عنکبوت میں یہ 14 سے 15 رکوع میں بیان ہوا ہے، اور سورہ صفات میں سورہ 75 سے 84، 75 سے 82 سورت میں بیان ہوا ہے، اور سورہ قمر میں 9 سے 16۔ اگر آپ ان صورتوں میں کہ ان آیاتوں کو پڑھیں گے تو پھر آپ کو پورے سورہ نوح کا مفہوم سمجھ میں آئے گا۔ اگر کسی صاحب کو کوئی سوال ہے، کوئی مفہوم ڈسکس کرنا ہے تو بغیر جھجک مجھے فون کر سکتے ہیں یا کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرن، خدا حافظ۔